بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک بولنے والا طوطا اور بدکار بیوی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہندوستان کے ایک بڑے شہر میں ملک خان نام کا ایک دولت مند تاجر رہتا تھا۔ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ دولت، عزت، شہرت، شوکت سب کچھ حاصل تھا، لیکن ایک کمی ضرور تھی اور وہ تھی ایک وفادار اور نیک بیوی کی۔ ملک خان کی بیوی نازنین بے حد حسین و جمیل تھی، لیکن اسی حسن کے غرور میں وہ بدکار بن چکی تھی۔ ملک خان دن بھر اپنے کاروبار میں مصروف رہتا اور نازنین گھر میں اکیلی بوریت محسوس کرتی۔ اسی بوریت سے نکلنے کے لیے اس نے غلط راستہ اختیار کر لیا اور دوسرے مردوں سے خفیہ تعلقات قائم کرنے لگی۔ ملک خان اسی بیوی پر اندھا اعتبار کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں کسی کونے میں ایک خلش ضرور تھی کہ کچھ تو غلط ہے۔ لیکن ایک دن ملک خان نے سوچا کہ کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ چنانچہ اس نے بازار سے ایک بولنے والا طوطا خریدا۔ یہ طوطا نہایت ذہین تھا اور انسانوں کی بات سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ملک خان نے طوطے کے قفس میں رکھتے ہوئے کہا، میرے دوست، میں دن بھر گھر سے باہر ہوتا ہوں، اب تم میرے لیے آنکھ اور کان بن جاؤ۔ جو کچھ گھر میں ہوگا مجھے سچ سچ بتانا۔ طوطا ہنسا اور بولا، فکر نہ کرو مالک، اب میں سب دیکھوں گا اور سب سنوں گا۔ راز فاش ہونے لگے۔ چند دن بعد جب ملک خان بازار سے واپس آیا تو طوطے نے چہک کر کہا، مالک، جب آپ بازار گئے تو آپ کی بیوی نے سب سے پہلے آئینہ دیکھا، خوشبو لگائی، قیمتی کپڑے پہنے اور پھر ایک اجنبی مرد کو بلایا اور دونوں کافی دیر تک ہنستے کھیلتے رہے۔ ملک خان حیران ہوا اور پھر سوچا کہ شاید طوطے کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگلے دن پھر ویسا ہی ہوا۔ طوطا ہر روز اسے بیوی کے کرتوت سناتا۔ اب مالک کو یقین ہو چکا تھا کہ نازنین بد کردار ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھے۔ بدکار بیوی کی سازش۔ ادھر نازنین کو جلد ہی شک ہو گیا کہ اس کے راز کسی نہ کسی طرح فاش ہو رہے ہیں۔ اس نے اپنی خادمہ سے مشورہ کیا تو خادمہ نے کہا، بیوی جی، یہ سب طوطے کی چالاکی ہے، یہ جو کچھ دیکھتا اور سنتا ہے اپنے مالک کو بتاتا ہے۔ نازنین نے منصوبہ بنایا کہ طوطے سے جان چھڑائی جائے۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ قفس کا پردہ ہٹا کر اس پر پانی پھینکا جائے۔ رات بھر روشنی جلاؤ تاکہ طوطے کی نیند خراب ہو جائے اور وہ کچھ نہ دیکھ سکے۔ اگلی رات ایسا ہی کیا۔ قفس پر سے پردہ ہٹا لیا گیا، چراغ روشن کیے گئے اور طوطے کو طرح طرح سے تنگ کیا گیا تاکہ وہ پریشان ہو جائے۔ صبح ملک خان آیا تو طوطا بولا، مالک، رات تو عجیب و غریب نظارہ تھا۔ قفس پر پانی برس رہا تھا، دیواریں حرکت کر رہی تھیں، چھت لپٹ رہی تھی اور زمین پر چاند ستارے رقص کر رہے تھے۔ ملک خان نے فوراً سمجھ لیا کہ طوطے کو بہکانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے۔ اب اس نے خود گھر میں چھپ کر سچائی دیکھنے کا ارادہ کیا۔ حقیقت کا پردہ چاک۔ چند دن بعد مالک نے کاروبار کا بہانہ کیا اور اعلان کیا کہ وہ دوسرے شہر جا رہا ہے۔ رات کو وہ چپکے سے واپس آیا اور چھپ کر طوطے کے قفس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ نازنین نے پھر ایک بار خوشبو لگائی، قیمتی کپڑے پہنے اور اجنبی مرد کو بلایا۔ ملک خان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ طوطے کا شکر گزار تھا کہ اس نے وفاداری سے اپنا فرض نبھایا۔ صبح ہوتے ہی ملک خان نے نازنین کو طلاق دی اور اس کو اس کے میکے بھیج دیا، اجنبی مرد پر مقدمہ قائم کر دیا اور اس کو شہر سے بدرو کر دیا۔ طوطے کو قفس سے آزاد کر کے کہا، تو میرا سب سے بڑا محسن ہے، جا آزادی کی فضا میں اڑ جا۔ طوطا قفس سے نکلا، اڑتے ہوئے بولا، سچ بولنے والے کو اکثر قید سے رہائی مل جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، سچ کبھی چھپ نہیں سکتا، چاہے لاکھ پردے ڈال لو۔ جو شخص وفادار ہو اس کا احترام اور حفاظت کرنا چاہیے، اور برے اعمال کا انجام ذلت اور رسوائی ہی ہوتا ہے۔ اندھا اعتماد کبھی کبھار دھوکہ بن جاتا ہے۔ عقل اور ہوش کا ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی
عقل اور ہوش کا ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب، اسٹوری کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔